سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں اور یار سفر بھی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھتے ہیں کہ دور ایک خیمہ لگا ہوا ہے، آپ خیمے کے پاس جاتے ہیں، ایک بڑھیا اس خیمے میں بیٹھی ہے، اس کا بیٹا بھی ساتھ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کھانے پینے کے لیے مانگتے ہیں، بڑھیا عورت کہتی ہے، اس بڑھیا کا نام، عورت کا نام حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس عورت کا نام ام معبد ہے، وہ کہتی ہے گھر میں تو کوئی چیز نہیں ہے لیکن ایک لاچار اور بیمار بکری ہے اور یہ دودھ بھی نہیں دیتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ام معبد یہ بکری دینا تیرا کام ہے اور دودھ دونا ہمارا کام ہے۔ بکری دینا آپ کا کام ہے اور دودھ دونا ہمارا کام ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بکری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس بکری کے جسم پہ پشت پہ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ کون ہے صدیق؟ صدیق کسے کہتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اکثر اپنے پرسنل کام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ صدیق جاؤ یہ بازار سے انگوٹھی پہ اللہ کا نام لکھوا کے آؤ۔ کیا لکھوا کے آؤ؟ اللہ کا نام لکھوا کے آؤ۔ صدیق اکبر بازار جاتے ہیں، رستے میں خیال آتا ہے صدیق بھلا یہ تیری غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے؟ جہاں اللہ کا نام ہو وہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ ہو۔ صدیق یہ تیری غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے؟ صدیق اکبر بازار جاتے ہیں، بازار جا کے لکھاری کو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ کا نام بھی لکھ دے اور نیچے محمد کا نام لکھ دے۔ اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھ دے۔ لکھاری اللہ کا نام لکھتا ہے، نیچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نام لکھتا ہے۔ صدیق اکبر انگوٹھی لیتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوٹھی دیکھتے اور فرماتے ہیں صدیق میں نے تو تمہیں کہا تھا فقط اللہ کا نام لکھوانا ہے، تو اللہ کا نام لکھوایا اور میرا بھی لکھوایا اور ساتھ اپنا بھی لکھوایا ہے۔ میں نے کہا تھا فقط اللہ کا نام لکھوانا ہے، تو میرا بھی لکھوایا اور ساتھ اپنا بھی لکھوایا۔ اتنے میں حضرت صدیق اکبر عرض کرتے یا رسول اللہ یہ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ جہاں اللہ کا نام ہو وہاں آپ کا نام نہ ہو۔ میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے نام سے آپ کے نام کو جدا کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر میرے خیال میں سبحان اللہ بنتی ہے۔ سبحان اللہ پھر بنتی ہے، اگر سمجھ آ رہی ہے تو پھر سبحان اللہ بنتی ہے۔ میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا جہاں اللہ کا نام ہو وہاں محمد کا نام نہ ہو۔ جہاں اللہ کا نام ہو وہاں محمد کا نام نہ ہو۔ میں نے آپ کا نام تو لکھوایا لیکن میں نے اپنا نام نہیں لکھایا، میں نے یہ غلطی نہیں کی۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے نام سے آپ کا نام جدا کرے۔ اللہ کی غیرت یہ کیسے گوارا کر سکتی ہے محمد کے نام سے صدیق کا نام جدا کرے؟ اللہ کی غیرت یہ کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ صدیق کے نام سے محمد کے نام سے صدیق کا نام جدا کر دے؟ اور میرے دوستوں میرے بزرگوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام معبد کی بکری لے کے سرکار کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بکری پہ ہاتھ پھیرتے ہیں،
حضرت صدیق اکبر اس بکری کو دھو رہے ہیں، حضرت اس میں محبت برتن دیتی ہے، دودھ دھوتے ہیں، وہ برتن بھر جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ محبت اور برتن لے کے آؤ، وہ اور لے کے آتی ہے، وہ برتن بھی بھر جاتا ہے، حتیٰ کہ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ محبت کہتی ہے اب گھر میں برتن نہیں رہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب تیرے در پہ کوئی سوالی آ جائے اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹانا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مصطفیٰ کے در پہ جو بھی سوالی آتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا بلکہ زوریاں بھر کے حضرت محبت کو دعا دیتے ہیں، سرکار چلے جاتی ہے۔ محبت کو دعا دیتے ہیں اور سرکار مدینے کی طرف چلے جاتے ہیں، مدینے کا سفر شروع ہو جاتا ہے، سرکار مدینے پہنچ جاتے ہیں۔ اب محبت سرکار پہ فدا ہو گئی ہے، سرکار کے حسن پہ فدا، سرکار کی گفتگو پہ فدا، سرکار کی گفتار پہ فدا ہے۔ ابو محبت شام کو واپس گھر آتے ہیں، ابو محبت دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے برتن دودھ کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں۔ ابو محبت کہتا ہے کہ محبت یہ بتاؤ گھر میں کون آیا تھا؟ گھر میں روحانیت ہی روحانیت ہے اور نورانیت ہی نورانیت ہے، گھر میں کون آیا تھا؟ محبت کہتی میں تو اس کا نام پوچھنا ہی بھول گئی، جب اس کا تیرا تکا تھا بس تکتی ہی رہ گئی، لیکن میں اس کا نام نہیں پوچھ سکی۔ اس کا نام مبارک تھا، ہم نام مبارک رکھ لیتے ہیں۔ وہ اتنا سونا تھا، وہ بولتا تھا تو رس کھولتا تھا، وہ اتنا سونا تھا کہ جو اسے تکتا تھا وہ تکتا ہی رہتا تھا۔ دوستو حسن یوسف میٹھا حسن تھا، آپ کے نقش و نین تیز تھے، جو بھی دیکھتا وہ فدا ہو جاتا۔ لیکن قربان جاؤں زہرا کے بابا پہ اللہ پاک نے آپ کو نمکین حسن عطا فرمایا تھا، جو بھی آپ کو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اللہ پاک نے آپ کے نبی کو وہ حسن عطا فرمایا۔ حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے سرکار کی زیارت ہوتی ہے، سرکار کے چہرے اقدس پہ جلال اتنا تھا کہ میں آپ کے چہرے پہ نور اتنا تھا، میں سرکار کے چہرے کو انگلیوں کے اوٹ سے تکتا رہا، سرکار کے چہرے کو انگلیوں کے اوٹ سے تکتا رہا۔ سرکار کا جلال مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ آپ نے خواب میں دیکھا اور جس نے سرکار کو ظاہر میں دیکھا ہوگا۔ اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا نام مبارک تھا۔ حضرت محبت رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے کرتے نہیں تھکتے۔ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنہوں ویک کے چن شرماوے، تین اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنہوں ویک کے چن شرماوے، ادھی راتی چن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب ہٹاوے، ادھی راتی چن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب ہٹاوے، جے او نکلے سیر کرنو سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لپ لپ جاوے، جے او ہاتھ بھلا وچ رکھے ہاتھ بھلا تو ود جاوے، جے او ہاتھ بھلا وچ رکھے ہاتھ بھلا تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے، نین نشیلے مست رسیلے،
وچ سونا گجل سہاوے نین نشیلے مست رسیلے جے سونا گجل سہاوے اک ابرے تے انج پیا جاپے جیوے میں خانہ کھل جاوے اک ابرے تے انج پیا جاپے جیوے میں خانہ کھل جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا توبہ توبہ حسن سجن دا چھال نہ جھلی جاوے بجلی دردی لشک نہ مارے بجلی دردی لشک نہ مارے متم بے ادبی ہو جاوے جیو کھولے پیچ زلف دے جیو کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ بول جاوے علم خدا نے انہا دیتا عقلہ وچ نہ آوے عقل خدا نے انہی دیتی علمہ وچ نہ آوے کی جاز نظر میں جو دی جو آوے رک جاوے خلق خدا نے انہا دیتا خلق خدا نے خلق خدے نے مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے خلق خدے نے مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے آزم ایڈا سوڑھا ماہی آزم ایڈا سوڑھا ماہی سانو نظر کدرے نہ آوے آزم ایڈا سوڑھا ماہی کدرے سانو کدرے نظر نہ آوے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق جشن عید میلاد النبی میرا حیدری محرکہ میں بنتا ہے سبحان اللہ نعرہ حیدری تین عجیب میرا یار نہیں دیچھا جنہوں ویٹ کے چند شرماوے تین عجیب میرا یار نہیں دیچھا جنہوں ویٹ کے چند شرماوے محبت تعریفیں کر کر تھکتی نہیں ہے محبت اپنے بیٹے کے ساتھ بازار جاتی ہے سودا سلف خریدنے کے لیے پاس والے بازار سے سودا نہیں ملتا مدینے کے بازار میں چلی جاتی ہے مدینے کے بازار جاتی ہے وہاں جب سودا سلف خرید لیتی ہے اس کے بچے کی بیٹے کی نظر صدیق اکبر پہ پڑ جاتی ہے اس کے بیٹے کی نظر صدیق اکبر پہ پڑ جاتی ہے اماں یہ وہی بابا ہے جو مبارک کے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا تعارف کرواتا ہے یہ وہی بابا ہے جو مبارک کے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا کیونکہ نام تو نہیں جانتے تھے مبارک کے نام سے یاد کرتے تھے یہ وہی بابا ہے جو ہمارے گھر مبارک کے ساتھ آیا تھا جا کے پوچھتے ہیں مبارک کہاں ہے صدیق اکبر کہتے ہیں کون سا مبارک انہوں نے کہا جس مبارک کے ساتھ آپ ہمارے گھر آئے تھے ہماری بکری کا دودھ پیا تھا آپ نے اچھا سرکار کے بارے میں پوچھ رہے ہیں انہوں نے کہا ہاں اس کا نام مبارک نہیں ہے اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا نام محمد ہے صدیق اکبر محمد اور اس کے بیٹے کو ساتھ لے کے سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں محمد تو پہلے سرکار میں فدا تھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی ایمان لے کے آنا چاہتی ہوں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں تو اجے میرا یار نہیں اچھا جنہوں ویکھ کے چند شرم آوے تو اجے میرا یار نہیں اچھا جنہوں ویکھ کے چند شرم آوے آزم ایڈا سونا مائی سانو کدرے نظر نہ آوے سرکار کا چہرہ سرکار کا حسن آپ کو پوری کائنات میں کہیں نہیں ملے گا اللہ پاک نے سرکار کو ملی امجد آپ کو حسن عطا فرمایا تھا اور میرے دوستو حسن بعض اوقات دور سے نظر آنے والا شخص خوبصورت لگتا ہے لیکن جب قریب آتا ہے تو اتنی خوبصورتی نظر نہیں آتی لیکن قربان جاؤں زہرا کے بابا پہ جیسے وہ دور سے نظر آتے ویسے ہی قریب سے نظر آتے تھے جیسے دور سے نظر آتے ویسے ہی قریب سے نظر آتے انہیں بابت گھر جاتی ہیں جب ابو بابت شام کو گھر آتے ہیں شام کو گھر واپس آتے ہیں کہتے ہیں آج مجھے گھر سے پھر مبارک کی خوشبو آ رہی ہے آج مجھے گھر سے
پھر مبارک کی خوشبو آ رہی ہے. مبارک آئے تھے یا مبارک سے کہیں ملاقات ہو گئی تھی. محبت کہتی ہے مبارک تو ہمارے گھر نہیں آئے لیکن ہم ان کے در پہ گئے تھے, ان کے قدموں پہ گئے تھے, قدموں میں گئے تھے, ہم نے حاضری دی اور ہم نے ان پہ ایمان لے آئے ہیں, ہم نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے. اور میرے دوستو جب ابو محبت شام کو گھر آتے روزانہ انہیں محبت سے کہتے وہ سناؤ نا مبارک والی بات. وہ مبارک کیسا نظر آتا تھا, وہ مبارک کیسے بولتا تھا, سناؤ نا وہ مبارک والا قصہ, سناؤ نا ان کے معجزات. مبارک کے روز معجزات سنائے جاتے, گویا محبت کے گھر روز حضور کا میلاد پڑھا جاتا. گویا کہ محبت کے گھر روزانہ سرکار کا میلاد پڑھا جاتا اور سرکار کا ذکر کیا جاتا. اور جس نے حضور کو ایک مرتبہ دیکھ لیا وہ سرکار کا دیوانہ اور فدا ہو گیا. ملک کو دینے مولی دنیا کوئی ورلئی جان بچا. ملک کو دینے مولی دنیا کوئی ورلئی جان بچاوے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور بڑا موٹا چاچا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور میں نے کھانا کھانا ہے. کیا کرنا ہے؟ کھانا کھانا ہے. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے کھانا پیش کیا جاتا ہے. اس نے کہا حضور کھانا بھی آپ کی دولت خانے پہ ہے, آپ کے گھر میں کھانا ہے, کسی اور کا مہمان نہیں بننا, کیونکہ مہمان زیادہ ہو جاتے تو سرکار کسی صحابی کے پاس بھیج دیتے. اس نے کہا سرکار مہمان بننا ہے تو آپ کا بننا ہے. سرکار نے مہمان بنا لیا, کھانا پیش کیا گیا, سارے گھر والوں کا کھانا پیش کیا گیا. وہ ایک ہی آدمی سارے کا سارا کھانا کھا گیا. اسے دودھ دیا گیا, 5-6 بکریاں تھیں, ان کا دودھ پلایا گیا, سارے گھر والے پیتے تھے, سارے کا سارا دودھ اس نے پی لیا. پھر دوستو جب اتنا کھانا کھایا جائے گا پھر پیٹ تو خراب ہو ہی جاتا ہے. جب رات بستر میں سوتا ہے تو بستر میں پیشاب کر دیتا ہے. ابھی صبح نہیں ہوتی کہ شرم کے مارے, شرمندگی کی وجہ سے, شرم کے مارے صبح ہونے سے پہلے ہی بستر چھوڑ کے باہر جاتا ہے. اس کے خیال میں یہ تھا کہ سرکار آئیں گے, میری بےعزتی کریں گے, مجھے شرمندگی ہوگی, وہ بستر چھوڑ کے باہر جاتا ہے. پھر اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میری سونے کی انگوٹھی بستر پہ رہ گئی ہے, شرمندگی تو برداشت ہو سکتی ہے لیکن اتنی قیمتی انگوٹھی ہے وہ میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں. وہ واپس آتا ہے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قربان جاؤں آپ کے اخلاق پہ, آپ کے خلق پہ. جب وہ واپس آتا ہے سرکار اس کا بستر دھو رہے ہوتے ہیں. سرکار اس کا بستر دھو رہے ہوتے ہیں. صحابہ کرام کو یا رسول اللہ ہمیں دیجیے, ہم بستر دھو دیتے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ مہمان بھی میرا تھا, اس کی خدمت کا حق بھی میرا بنتا ہے اور اس کی خدمت کرنا بھی میرا حق بنتا ہے. یہ مہمان میرا ہے اور حق بھی میرا ہے. جب وہ واپس آتا ہے تو سرکار بستر دھو رہے ہوتے ہیں. سرکار پوچھتے ہیں غسل کر لیا, غسل کر آئے ہو؟ جی ہاں کر آیا. اس نے سمجھا تھا بڑی بےعزتی ہونے والی ہے, لیکن سرکار نے فرمایا کہ غسل کر آئے ہو, بڑی تکلیف محسوس ہوئی ہوگی, بڑی تکلیف محسوس ہوئی ہوگی. جی ہاں غسل کر آیا ہوں. سرکار نے فرمایا تم آرام کرو اور میں تمہارے لیے ناشتے کا انتظام کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ ناشتے کا انتظام کرتا ہوں. ناشتہ کرتا ہے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرے یا رسول اللہ میں نے کوئی سکول پڑھا تو نہیں ہے, کسی مدرسے میں, کسی ادارے میں نے پڑھا تو نہیں ہے, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. وہ شخص جاتا ہے گھر,
اور اپنے قبیلے کے ایک ایک شخص کے بازو سے پکڑ پکڑ کے سرکار کے خلق کے بارے میں بتاتا ہے. لوگوں، مسلمانوں کے نبی کا یہ اخلاق، آپ کا یہ معجزہ، آپ کی گفتار ایسی، آپ کے بیٹھنے کا طریقہ ایسا، آپ کے چلنے کا طریقہ ایسا، آپ کی مہمان نوازی ایسی، دوستو تعریف ان کے پل باندھ دیتا ہے. بندے بندے کو جھنجھوڑ کے کہتا ہے آؤ سرکار کے ہاتھ میں جا کے بیعت کرتے ہیں. سارا اپنا واقعہ سناتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ بندہ 500 آدمیوں کو ساتھ ملا کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. کتنے؟ 500 آدمیوں کو ساتھ ملا کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا خلق دیکھ کے میں آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں اور میرے قبیلے والے بھی آپ کے دیوانے ہو گئے ہیں. ہمیں اپنا غلام بنا لیجئے، میں آپ کا اور میرے قبیلے والے آپ کا غلام بننے چاہتے ہیں. میرے دوستو سرکار کے سارے قبیلے والے سرکار کے غلام بن جاتے ہیں، سرکار پہ ایمان لے آتے ہیں. اور میرے دوستو آج کا کوئی پیر ہوتا، کوئی عالم ہوتا، کوئی چاک کا وڈیرا نمبردار ہوتا، دھکے مار کے نکال دیتا. لیکن آپ کو اللہ نے وہ لجپال نبی عطا فرمایا ہے. اگر کسی نے پیشاب بھی کر دیا ہے اس کو اپنا حق سمجھتے ہوئے اس کی خدمت خود کرتے ہیں، بستر بھی خود دھوتے ہیں، کیونکہ میرے گھر کا مہمان ہے. اور میرے دوستو مسجد نبوی ہے، میرے خیال میں مسجد مدینہ پاک چلنا چاہیے. مدینہ پاک چلنا چاہتے ہو؟ یہ جانا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے. واہ، ذرا تصور کرو مسجد نبوی ہے اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام نے تشریف فرمائے ہیں اور بڑے بڑے قبائل کے رؤسا، بڑے بڑے قبائل کے سرکار کے پاس مہمان بنے بیٹھے ہیں. ایک بھولی سی عورت جسے ہم اپنی زبان میں کملی کہتے ہیں، کملی آخدے ہیں، کملی بھولی مائی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے. مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں اور میری بات علیحدہ ہو کے سنیے. میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں اور میری بات علیحدہ ہو کے سنیے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نے کہا او بھائی، او کملی بھائی، او بھولی بھائی، تم نے دیکھا نہیں سرکار میں مصروف ہے اور روز سائے عرب آئے بیٹھے ہیں، سرکار کے مہمان بنے بیٹھے ہیں. سرکار نے فرمایا انس تمہیں کس نے حق دیا جو میرے در پہ آئے تم اسے دھکے مار کے نکال دو؟ تمہیں کس نے حق دیا؟ سرکار اٹھتے ہیں اور اس بھولی بھائی کو ساتھ لیتے ہیں. وہ باتیں سنانا شروع ہو جاتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے یہاں کھڑے ہو کے آپ سے بات نہیں کرنی، فلاں جو ٹیلا سامنے ہے وہاں جا کے بات کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وہاں جا کے بات کرتے ہیں. سرکار کو وہاں لے کے جاتی ہے. سرکار اس کی گفتگو سن رہے ہیں اور وہ عورت کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مدینہ کے لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں. انہیں کہو مجھے پاگل نہ کہا کریں. مدینہ کے لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں، انہیں کہا کہیں کہ یہ مجھے پاگل نہ کہا کریں. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ مدینہ کے لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، انہیں کہیں مجھے پتھر نہ ماریں. دوستو وہ بولتی رہی، سرکار اس کی بات سنتے رہے، بڑے غور سے سنتے رہے اور جواب عطا فرماتے رہے. جب وہ عورت تھک جاتی ہے، وہ بولی بھائی جب تھکتی ہے سرکار کی بارگاہ میں عرض کر یا رسول اللہ میں اب تھک گئی ہوں، مجھے اجازت عطا فرمائیے، بس میں اب جاتی ہوں. اٹھ کے چلی جاتی ہے. سرکار واپس آتے ہیں مسجد نبوی میں. سرکار جب واپس آتے ہیں مسجد نبوی میں خلفائے آبنا حضور کے غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو بھولی بھائی ہے، آپ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، یہ تو ایسے دیوانی ہے، پاگل ہے، بھولی ہے، کملی ہے، آپ ایسے اپنا ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں. سرکار نے فرمایا جب بھی اس کی بات نہیں سنتا
زمانہ بھی اس کی بات نہیں سنتا اور میں محمد بھی اس کی بات نہ سنوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی کوئی بات نہیں سنتا میں محمد اس کی بات سنتا، جس کی کوئی بات نہیں سنتا میں محمد اس کی بات سنتا ہوں۔ سرکار کی بارگاہ میں نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی بھولا ہے، نہ کوئی دانا ہے، نہ کوئی عقل مند ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمد و عیال، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دروے بہا دیے ہیں۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تم اجے میرا یار نے دیکھا، تم اجے میرا یار نے دیکھا، جن ویک کے چل شرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیر کرنے کے لیے مدینے سے باہر نکلتے ہیں، مدینے سے باہر نکلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ قافلے نے قیام کیا ہوا ہے، پڑاؤ کیا ہوا ہے، اور ان کے پاس سرخ اونٹ ہیں، قبیلہ بنو طارق ہے، قبیلہ بنو طارق۔ سرکار نے دیکھا کہ ان کے پاس سرخ اونٹ ہیں، سرکار کو اونٹ پسند آ جاتا ہے، سرکار جاتے ہیں، سودا طے پا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے دے دیجیے اور میں مدینے جا رہا ہوں، میرا نام محمد ہے، میں مدینے جا رہا ہوں اور اس کی قیمت بھیجتا ہوں۔ انہوں نے اونٹ سرکار کو پکڑا، اس کی لگام پکڑوا دی، رسی پکڑوا دی، سرکار وہ اونٹ لے کے چل پڑتے ہیں، مدینے آ جاتے ہیں۔ اب وہ چین گولیاں کر رہے ہیں، یار اونٹ بھی ہم نے قیمتی دے دیا ہے لیکن اس کا پتہ نہیں پوچھا، اس کے بارے میں پوچھا نہیں، سوال نہیں کیا، وہ شخص تھا کون؟ اب چین گولیاں کر رہے ہیں۔ حضور کا حسن اتنا تھا کہ آپ کے چہرے کا عکس پہاڑوں پہ پڑتا اور آپ بولتے تو ایسے لگتا جیسے رس کھول رہے ہیں، موتی بھی کھول بکھیر رہے ہیں، اور آپ کے دانتوں سے نور کی لاٹ نکلتی نظر آتی، اور جو بھی سرکار کا چہرہ دیکھتا سرکار کا فدا ہو جاتا۔ اس میں یوسف بیٹھا، وہ سرکار وہ دیکھتے وہ عاشق ہو جاتے، لیکن جو سرکار کو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اب جن کو یہ کریں، یار ہم نے اس کے بارے میں پوچھا ہی نہیں، وہ شخص تھا کون، کہاں سے آیا تھا، پتہ نہیں قیمت آتی ہے یا نہیں آتی۔ قبیلے کی سردار کی عورت پردے سے پردہ سے کے کہتی ہے، جو شخص آیا تھا اس کا حسن اتنا تھا، اس کی گفتار ایسی تھی، پتہ چلتا تھا کوئی اچھا انسان ہے، اچھے خاندان کا ہے، اور جو شخص اونٹ لے کے گیا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کے ساتھ فریب کرے، وہ تو سچا آدمی نظر آتا تھا، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ سچا آدمی ہے۔ اور اتنے میں صحابہ کرام آ جاتے ہیں، اجے تم میرا یار نہیں ڈٹھا، ویکھ کے چل شرما، اجے تم میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چل شرماوے۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کیس کا نام سنا ہے؟ کیس جسے مجنوں کہا جاتا ہے، کیس مٹی پہ لیلا لیلا لکھ رہا ہے۔ کیا لکھ رہا ہے؟ لیلا لیلا لکھ رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کیس یہ لیلا لیلا کیوں لکھ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ لیلا لکھنے سے میرے دل کو سکون پہنچتا ہے، لیلا لکھنے سے میرے دل کو سکون پہنچتا ہے۔ میرے حبیب کے غلام کو، جو محمد کا غلام ہے اور جو محمد کی عاشق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے در کے غلام ہیں، جب محمد کا نام آ جاتا ہے تو حضور کے غلاموں کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، تو ان کا دل خوشی سے مہک اٹھتا ہے، جھوم اٹھتا ہے۔ اور کیس بادشاہ نے لیلا سے پوچھا، یہ بتا تیرے پاس اتنا حسن تو ہے نہیں، یہ بتا
تجھ سے تو میری کنیزیں میری لونڈیاں بھی زیادہ خوبصورت ہیں، یہ بتا تیری کیا چیز دیکھ کے مجنون تجھ پہ مجنون قیس تجھ پہ مجنون ہوا ہے مجنون ہوا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے دیکھنے کے لیے آنکھ بھی قیس والی چاہیے، مجھے دیکھنے کے لیے آنکھ بھی قیس والی چاہیے، اور اگر حسن مصطفیٰ دیکھنا ہے تو آنکھ بھی صدیق اکبر والی چاہیے، اگر حسن مصطفیٰ دیکھنا ہے آنکھ بھی فاروق اعظم والی چاہیے، اگر حسن مصطفیٰ دیکھنا ہے تو آنکھ بھی عثمان والی چاہیے، اگر حسن مصطفیٰ دیکھنا ہے تو آنکھ بھی علی مرتضیٰ والی چاہیے، اگر حسن مصطفیٰ دیکھنا ہے تو آنکھ بلال والی چاہیے، اگر حسن مصطفیٰ دیکھنا ہے تو آنکھ بھی ویسے کرنی والی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، اجے تم میرا یار نہیں دیکھا، یہ جو اعتراض کرتے ہیں نا یہ کمی سایہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، سایہ تھا، عیب نکالتے پھرتے ہیں سرکار کے معجزات میں، عیب سرکار کی ذات میں۔ حضور کے عاشقوں کے لیے جو کسی کا عاشق ہوتا ہے، یار میں تو عیب نظر آتا ہی نہیں ہے، جو کسی کا عاشق ہوتا ہے یا پھر یاری تو نہ ہوئی، یاری جس بندے کا انسان عاشق ہوتا ہے اس میں کوئی عیب گناہ نظر نہیں آتا، لیکن میرے نبی تو معصوم عن الخطا ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور کائنات میں سے سب سے سونے ہیں۔ حسن مصطفیٰ پوچھنا ہے تو صدیق اکبر سے جا کے پوچھو، حسن مصطفیٰ پوچھنا ہے تو امام بوصیری سے جا کے پوچھو، حسن مصطفیٰ کے بارے میں پوچھنا ہے تو زہرا کے بابا کے حسن کے بارے میں پوچھنا ہے تو علی المرتضیٰ سے جا کے پوچھو۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا۔ جو حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہے اور خواہش رکھتا ہے کہ ہمیں حضور کی زیارت ہونی چاہیے، ہاتھ کھڑا کرے۔ اللہ پاک، یار میں کیا کہہ رہا ہوں پتہ ہے آپ کو معلوم ہے میں نے کیا کہا ہے؟ جو حضور کا چہرہ تکنا چاہتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ حضور کا ہر غلام ہاتھ کھڑا کرے۔ ہم دعا کرتے مالک ہم سب کو حضور کی زیارت نصیب فرما، چہرہ اقدس کی زیارت نصیب فرما۔ اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا، ہر نعمت دیتا ہے خدا، پروار کے ان پر دیتا ہے، کھاتا ہے یہ عالم سارا، صدقہ کملی والے کا، ہوگی طلب تیری نہ پوری، دور کریں گے وہ دوری، انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں گے روزہ کملی والے کا، انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں گے روزہ کملی والے کا۔ قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو، قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو، کہہ دوں گا میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا، کہہ دوں گا بس میں تو ہوں منگتا کملی والے کا۔ آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے، آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے، کتنا اعلیٰ کتنا بالا کبا کملی والے کا، کتنا اعلیٰ کتنا بالا کبا کملی والے کا۔ اور میں بولوں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین واما السائل فلا تنهره۔ آپ کے گھر پہ کوئی سوالی آ جائے اسے خالی ہاتھ نہیں ہونا۔ اور میرے دوستو سرکار کے خزانے بھرے پڑے ہیں لیکن مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ سرکار کے خزانے بھرے پڑے ہیں اور مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ ہم جتنے بھی پروگرام کرتے ہیں، میں چھوٹی سی عرضی کرنا چاہتا ہوں، ہم جتنے بھی پروگرام کرتے ہیں اور جلوس میں نکلتے ہیں
یہ ایسی بارگاہ ہے جس میں انسان کو ننگی تلوار پہ چلنا پڑتا ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہے نا مسئلہ؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ وہ راستہ ہے، یہ ننگی تلوار ہے. اگر ذرا برابر بھی بے ادبی کا شائبہ پایا گیا انتہبت اعمال، سارے اعمال ضائع کر دیے. چاہے جلوس میں آتے ہو، چاہے میلاد میں آتے ہو، تو ادب کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ادب کے ساتھ آیا کرو اور حضور کی بارگاہ میں بابود ہو کے آیا کرو. حضور کا ذکر سننے کے لیے بابود ہو کے آیا کرو. اور جو میں آج کا میسج دینا چاہتا ہوں، نوکر کا کام کیا ہے؟ اپنی مالک کی طرح ایسے نا، جس کا کھائیے اس کا گائیے. اور یہ عالم سارا کھاتا ہے کملی والے کا، اور ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم کالی کملی والے کا کھا رہے ہیں. اس کے تصدق سے، اس کے وسیلے سے اللہ پاک ہمیں عطا فرما رہے ہیں. میرے دوستو ایک بات یاد رکھو، جس کا کھائیے اس کا گائیے. کوئی نوکر ہوئے نمبردار صاحب کا، چودھری صاحب کا تے شکایتاں کرے اپنی مالک دیاں، وہ نمک حلال کا نہیں، نمک حرام ہی ہے نا، مانتے ہو نا؟ ایسا نمک کھانے ہیں زہرا کے بابا کا. ہم نمک زہرا کے بابا کا کھاتے ہیں، اور ترانے بھی انہی کے لاتے ہیں، قصیدے بھی انہی کے لاتے ہیں. آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں کوئی عیب نکالو. اللہ پاک نے ہر عیب سے انہیں پاک کر دیا ہے. ہم تو نوکر ہیں، فقط تعریف کرنا جانتے ہیں. سرکار کا حسن بیان کرو، سرکار کے شمائل بیان کرو، سرکار کے فضائل بیان کرو، لیکن ادب کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اور ایک بات یاد رکھو، جس سے رسول کی بات کرو، جس سے سرکار نے محبت کی ہے تم بھی اس سے محبت کیا کرو. جس سے سرکار نے محبت کی ہے تم بھی اس سے محبت کیا کرو. جس چیز سے سرکار نے نفرت کی ہے تم بھی اس سے نفرت کیا کرو. حضور کے اہل بیت، حضور کے صحابہ کا، یار یہ ہمیں کیوں کہنا پڑ رہا ہے؟ یہ ضرورت ہی نہیں تھی، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن آج حالات ایسے بن چکے ہیں. لیکن کہنا فرض بن گیا ہے کہ اہل بیت سے بھی محبت کرو، ہر حضور کے ہر غلام سے بھی محبت کرو. اصل ہمارا مرکز و محور زہرا کا بابا ہے، اور ہمارا مرکز و محور زہرا کا بابا ہے، آمنہ کا نام ہے. یہ حسن و حسین، مولا علی المرتضیٰ، صدیق اکبر، سارے صحابہ کرام، اہل بیت، سب کو شانیں ملی ہیں تو حضور کے صدقے سے ملی ہیں. سب کو شانیں ملی ہیں تو حضور کا صدقہ ملی ہیں. میرے دوستو، ہم گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور در والوں سے بھی محبت کرتے ہیں. خدارا یہ ترازو، یہ تکڑیاں، یہ ترازو نہ تولا کریں، کسی کی شان کم یا بڑھایا نہ کریں. شان والے جانے اور ان کا خدا جانے، شان والے جانے اور ان کا خدا جانے. اور میرے دوستو، ہمیں حق نہیں، کیا بندی کا شوربہ، ہمیں حق نہیں پہنچا. اتنی بڑی ہستیوں کے بارے میں ہم چھوٹے سے لوگ ہو کے، گلی کے کیڑے ہو کے ہم فیصلے کرتے رہے. ہمارا پیغام اور اہل سنت والجماعت کا خوبصورت پیغام یہ ہے، ہم حضور کے بھی غلام ہیں. ہم لوگ تو محبت پھیلانے والے ہیں، ہم نفرت کا خاتمہ کرنے والے ہیں اور محبت پھیلانے والے ہیں. اللہ پاک ہمیں حضور کے در کی محبت نصیب فرمائے. اللہ پاک